السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اسامہ قادری آپ کے سامنے حاضر ہے۔ رمضان المبارک اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ تشریف لا چکا ہے۔ ہم نے اس ماہ مقدس کو، ماہ مبارک کو کس طرح گزارنا ہے، آج ہم ان باتوں کو ذکر کریں۔ سب سے پہلے رمضان میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے۔ تو رمضان شروع ہو چکا ہے، ابھی سے نیت کریں کیا کہ ہم نے اللہ کو منانا ہے، نیک کام کرنے کی نیت اور پختہ ارادہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ اور ایسے کام کرنے کی کوشش کریں جن سے تقوی حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اگر روزے کا مقصد تقوی کا حصول اور رضائے الہی نہ ہو تو وہ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جو بھوک اور پیاس کے علاوہ جن کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور فرمایا کہ بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے نیت ایک ایسی چیز ہے جو اعمال کو بناتی ہے، نیت اچھی نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے دعا کریں۔ یہ دعا کا مہینہ ہے، اور دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا اسم اعظم ہے، دعا سے ہر چیز منوائی جا سکتی ہے، دعا سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگے، کیا اپنے لیے دعا مانگے، امت مسلمہ کے لیے دعا مانگے، اور جو مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے دعا مانگے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگے، اپنے اعزاء و اقارب، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا مانگے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول فرماؤں گا۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہماری ہر نیک ارادوں کو پورا فرما دے، گر گڑا کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے قبولیت کی امید رکھتا رہے گا، میں تیری دعا کو قبول کرتا رہوں گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر فرمایا اے ابن آدم، اگرچہ تیرے گناہ بادلوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، مجھ سے تو مانگ، میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر فرمایا اگرچہ تیرے گناہ زمین کے برابر ہی کیوں نہ ہو، مجھ سے مانگ، میں تجھے بخش دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اگر تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، اللہ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں رمضان مبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام منبر پر جلوہ فراز ہونے کے لیے ایک قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا، پھر فرمایا آمین، پھر تیسرا قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آمین کہا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب میں منبر پر چڑھ رہا تھا تو جناب جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، انہوں نے کہا بدبخت ہے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوا
اور وہ بخشش نہ پا سکا تو میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور وہ اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا۔ پھر فرمایا کہ کم بخت ہے وہ انسان جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور پھر وہ آپ کی ذات پہ درود نہ پڑے۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ اس لیے ہمیشہ یہ دعا کریں، یا اللہ ہمیں ان رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی سعادت نصیب فرما۔ رمضان مبارک شروع ہو گیا ہے، ابھی ویسے تو چاہیے یہ کہ ہمیں رمضان مبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی شاپنگ کر لینی چاہیے، لیکن اب شروع ہو چکا ہے، ابھی بھی بازاروں میں عید کے قریب کی نسبت ابھی رش کم ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں ابھی سے ہی وہ شاپنگ کر لینی چاہیے، اس لیے کہ ابھی ہم جائیں گے تو رش کم ہوگا، ہم جلدی سے اپنی شاپنگ کر کے واپس آ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم لیٹ جائیں گے وقت ضائع ہوگا اور یہ بابرکت ساعتیں پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ نصیب ہوں یا نہ ہوں، اور پھر ہم عید کی رات کو جاتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے عیدین کی راتوں کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب پانے کی نیت سے اس کی عبادت کی، حضور فرماتے ہیں کہ جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے اس دن اس کا دل زندہ ہوگا۔ تو پھر آپ کو پتہ آخری عشرے کی 5 راتیں انتہائی اہم ہیں جن میں قرآن نازل ہوا۔ وہ راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، تو ہم ان راتوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ٹائم نکالیں اور جائیں اور فوراً سامان لے کر فوراً اپنی شاپنگ کر کے واپس تشریف لے آئیں اور پلان کریں رمضان المبارک کو کہ میں نے اس کی ساعتوں کو اس طرح گزارنا ہے۔ رمضان المبارک کی اس بابرکت مہینے میں صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، ڈیلی کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں۔ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، اتنے پیسے سے نوازا، کیا کرنا اگر ہمارے پیٹ میں ہی جائے، کسی غریب کے پیٹ میں نہ جائے؟ پھر کیا فائدہ اس روزے کا کہ تو 100 طرح کے کھانے کھا رہا ہے اور تیرا جو مومن بھائی ہے، جو تیرا پڑوسی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ روزانہ صدقہ کریں، اگرچہ 1 روپے ہی کیوں نہ ہو، غریبوں کی کفالت کریں، جو مسکین ہیں ان تک پہنچیں، جو یتیم ہیں ان کی کفالت کریں، ان کے سروں پر ہاتھ رکھیں۔ یقین جانیں کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہوتا ہے یار۔ اس کی مخلوق سے پیار کریں، ان سے محبت کریں۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو مجھے اچھا صدقہ دے اور میں اس کو کئی گنا بڑھا کر دوں گا۔ یار وہ قرآن میں فرما رہا ہے، ہمیں کوئی کہے نا کہ تو یہ کام کرے گا تو تجھے اتنے پیسے دیں گے تو ہم بھاگ کے کرتے ہیں۔ یار قرآن میں خود اللہ فرما رہا ہے، وہ فرماتا ہے میرے بندے اور تو مجھے اچھا صدقہ دے، کچھ قرض دے اور میں تجھے بڑھا کر دوں گا۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے وہ ہمیں دے گا، وہ برکات کی صورت میں دے گا، وہ ہماری مصیبتیں ٹالنے کی صورت میں دے گا، وہ ہمیں رزق کی صورت میں دے گا، ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا، وہ ہمیں وہاں سے رزق دے گا۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں یہ پختہ عزم کرنا ہے کہ یار ہم تو رب کی نعمتیں کھا ہی رہے ہیں، لیکن ان کا بھی تو خیال کریں جن کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تو ہے ہی لیکن ظاہراً کوئی نہیں ہے، آپ کسی کے بن جائیں یار، اللہ بہت زیادہ نوازنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تو آپ بڑی ہی سخاوت فرماتے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ہر رات حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے، نبی علیہ السلام ان سے قرآن کریم کا دور فرماتے، اور جب آپ کی حضرت جبریل سے ملاقات ہوتی تو آپ کی سخاوت ہوا سے بھی زیادہ کھلی ہوتی، اتنی سخاوت فرماتے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ نبی علیہ السلام سخاوت کا دریا تھے۔ ہم آپ کے امتی ہیں، ہمارا حق بنتا ہے
حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پھر دیکھیں زندگی میں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں جو آپ کی ملازمین ہیں، جن سے آپ محنت طلب مشقت والا کام لیتے ہیں، وہ کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں نہ لیں۔ یقین جانیں آگے پیچھے اگر 11 مہینے آپ لے رہے ہیں، ایک مہینہ آپ مشقت والا کام، محنت والا کام، وہ آپ ان سے نہ بھی لیں گے نا، تو کوئی اور اس کے بدلے میں کام کروا لیں جو بیٹھ کے کرنے والا ہو، آسانی والا ہو۔ یقین مانیں اللہ بڑا راضی ہوگا۔ دل سے بات کرو، اللہ بڑا راضی ہوگا۔ آزما کے دیکھ لیں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے جو غلام ہے، اپنا جو نوکر ہے، اپنا جو ملازم ہے، اس سے بوجھ ہلکا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ تو اس لیے چاہیے کہ جو ملازمین ہیں، جو ہمارے، ان کا بوجھ ہلکا کریں، اللہ راضی ہوگا۔ یقین مانے اللہ راضی ہوگا۔ حقوق اللہ میں اگر کسی قسم کی کوتاہی ہوئی ہے تو کوشش کریں کہ اس کا ازالہ کر لیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگ لیں، یا اللہ ہم تیرے بڑے گناہ گار بندے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ یقین جانیں جب ہم اس سے معافی مانگیں گے تو وہ لازماً ہمیں معاف کر دے گا۔ اگر اس کے بندوں پہ کسی نے زیادتی کی ہے، اگر کسی کا حق تلفی ہو گئی ہے، تو کوشش کریں اس سے معافی مانگ لیں۔ اگر نہیں مانگ سکتے تو اسے ایک میسج بھیج دیں۔ کسی سے ناراض ہے تو آگے بڑھ کر اس کو منا لیں۔ یقین جانے دل مطمئن ہو جائے گا۔ جب دل مطمئن ہو جائے گا نا، پھر سارے کام ہی آسان ہو جائیں گے۔ دل مطمئن کرنا آسان بات نہیں ہے۔ کر دے معاف، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اور اگر کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے، پھر بھی آپ آگے بڑھ کے اس سے سوری کر لیں۔ اور اگر آپ سے کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو اسے منا لیں، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اور مومن کی یہی شان ہے کہ وہ معافی مانگ لے، معاف کر دے۔ آپ نمازیں تو پڑھتے ہوں گے، اب رمضان کا مہینہ شروع ہے تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جا کر نماز ادا کریں۔ جب اذان ہوتی تھی نا تو نبی علیہ السلام دنیا سے بالکل اجنبی ہو جاتے تھے اور مسجد کی طرف چل پڑتے تھے۔ جب اذان ہو نا رمضان کے مہینے میں، کم از کم جب اذان ہو تو سارے کام چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف چل پڑیں اور کوشش کریں کہ پہلی صف میں جا کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بڑا مزہ آئے گا، رمضان میں بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ یقین جانیں ایک دفعہ آزما کر تو دیکھیں، یہ زندگی میں بہاریں آ جائیں گی اور یہ زندگی میں صحت آ جائے گی، اور یہ زندگی جو مختلف پریشانیوں کا شکار ہے نا، اس میں بھی بہاریں آ جائیں گی۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں علم ہو جائے کہ اذان دینے کا اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، تو تم قرہ اندازی کرو، یہاں تک بات پہنچ جائے گی۔ فرمایا کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ جلدی یعنی بر وقت نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے، تو وہ ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز کی کیا برکات ہیں، تو وہ ضرور پڑھیں، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بالی کیوں نہ جانا پڑے، وہ ضرور پہنچیں گے۔ تو بڑا ثواب ہے، کوشش کریں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اس کی 2 چیزوں سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ ایک جہنم سے نجات لکھ دی جاتی ہے، دوسری نفاق سے، منافقت سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ آسان ہے، یہ ابھی 29 دن تو ہوں گے، اور بعد میں بھی کوشش کر لیں، اور پھر اس کے بعد اس کی بہاریں ہمیشہ لیتے رہیں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتے رہیں، تو اس سے جنت بھی عطا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خالص بندوں میں شامل فرما لے گا۔ رمضان المبارک میں سحری سے
کچھ ٹائم پہلے اٹھ جائیں اور اٹھ کر تہجد کی ادائیگی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگیں امت مسلمہ کے لیے، اپنے لیے۔ یقین جانیں تہجد کی نماز کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ جس کا ثواب ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اس لیے تہجد کی نماز ادا کریں اور اس کے بعد سحری کریں۔ اٹھنا تو ہے ہی، تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائیں، اور یہی عادت کو پھر بعد میں اپنائے رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کے حامل محرم کے روزے ہیں، اور فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ اہم نماز وہ رات کی ہے۔ تو اس لیے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ مانگنے کی شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ مانگا جائے۔ وہ ایک بچی تھی نا، وہ اپنے والد کے ساتھ جا رہی تھی نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، اپنی معصومیت میں کہنے لگی بابا 1 منٹ رک جائیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم اللہ سے بارش مانگنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم چھتری تو لے کر ہی نہیں جا رہے۔ تو اتنا پختہ یقین ہو کہ ہم اللہ سے مانگنے جا رہے ہیں، وہ ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ پختہ یقین سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وہ مجھ سے جس طرح کا گمان کرتا ہے میں اسے اسی طرح پیش آتا ہوں۔ تو ہم یقین کے ساتھ مانگیں گے، اللہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو روزہ ہے یہ گناہوں کی ڈھال ہے، بس اسے ڈھال بناؤ، بد کلامی نہ کرو، چیخو چلاؤ نہ، اور اگر تم سے کوئی لڑے تو اسے یہ کہہ کر الگ ہو جاؤ کہ میاں میرا روزہ ہے، اور یہ کہو کہ میرے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں تجھ سے لڑ سکوں۔ بد کلامی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی سے حسد نہ رکھیں، کسی کی چغلی نہ کھائیں، کسی سے بغض نہ کریں، بلکہ نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ و خیرات کریں، روزہ رکھیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں۔ اور کچھ جملے، کچھ الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو بندہ عادتاً بولتا ہے، تو ان کو، اپنی کمزوریوں کو ہمیں لکھ لینا چاہیے یہ رمضان کے مہینے میں کہ یہ میری کمزوریاں ہیں اور میں نے ان سے اس طرح بچنا ہے۔ اور رات کو اپنا احتساب کریں 5 منٹ کے لیے کہ کیا جو میں نے لکھا تھا ان پہ میں نے عمل کیا ہے یا نہیں، بلکہ اس پہ ٹک کریں کہ یہ کام میں نے کیا ہے، یہ نہیں کیا، یہ کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا۔ تو اس طرح ہم اللہ سے زیادہ وہ جو ہے وہ برکات سمیٹ سکیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری لازماً کھائیں، سحری سنت ہے، سحری میں برکت ہے، سحری میں شفا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپواس بھی اور کچھ اور بھی کہ جو رات کو لیٹ کھانا کھاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سحری ضرور کرو، اگرچہ 1 گھونٹ ہی کیوں نہیں پانی کا پی کے، تو اس میں شفا بھی ہے۔ یہ دیکھیں ایک طرح کا ٹائم ٹیبل بن جاتا ہے، اللہ نے ہمیں ٹائم ٹیبل بنا کے دیا کہ آپ صبح بھی کھانا کھائیں اور شام کو بھی کھائیں، 2 ٹائم آپ کے پکے بنے ہوں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک روٹین بن جائے گی کھانے کی۔ سائنس میں بھی ہے کہ جب روٹین بن جائے تو صحت میں ایک طمانینت آتی ہے۔ تو اس لیے صبح بھی اور رات کا بھی ہمیں ٹائم مل گیا ہے، عطا کر دیا گیا ہے، تو ہم اس ٹائم کے مطابق دونوں ٹائم افطاری بھی بھرپور کریں اور سحری بھی بھرپور کریں، اور اپنی صحت کا بھی بھرپور خیال کریں۔ اور رمضان میں جو ہے وہ ہماری عادت ہوتی ہے پکوڑے اور بوتلیں اور ایسی چیزیں جو ہماری صحت کے لیے نقصان ہے اور بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو اس لیے کھانے میں اعتدال رکھیں، کیونکہ روزہ ایک مکمل تربیت ہے۔ تو ہم نے وہ تربیت حاصل کرنی ہے، نہ کہ ہم نے کوئی چسکے کرنے ہیں یا کوئی ہم نے اس طرح کے کام نہیں، بلکہ اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ دراصل قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں قرآن سے زیادہ ناطہ جوڑیں، قرآن سے زیادہ تعلق قائم کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا، اس رات کو اللہ نے 1000 راتوں پر فضیلت دی ہے۔ کتنی برکت ہے قرآن کی۔ تو قرآن سے دل لگائیں،
روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھیں اور کوشش کریں کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ قرآن کو روزانہ اتنا ٹائم کم از کم دیں کہ اس کی ایک آیت یاد کر لیں۔ اگر آپ روزانہ کی ایک آیت یاد کریں گے تو 30 دنوں میں 30 آیات یاد ہوں گی۔ اس لیے 30 آیات بھی یاد ہو جائیں تو ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے رہیں گے اور اپنی نماز کو بہتر کریں، اپنی جو ہے وہ دعائیں ان کو بہتر کریں، کلمے بہتر کریں، کوشش کریں کسی قاری صاحب کے قریب ہو جائیں، ان کو سنا لیں، سنانے میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ سارے کام تھے جو آپ نے کرنے تھے۔ ایک کام ایسا ہے جو ہم نے نہیں کرنا، وہ یہ ہے کہ ہم نے موبائل کو کم ٹائم دینا ہے، سوشل میڈیا دیگر پلیٹ فارم جو ہیں ان سے جو ہے وہ ہٹ جائیں اور زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنی عبادات کو دیں، قرآن کو دیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ نوافل کو ٹائم دیں۔ آپ تہجد کی نماز ادا کریں، رات کو تراویح ادا کریں، اور یہ جو ٹی وی شوز ہوتے ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ ایک تو اس میں بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، اور پھر اور کچھ نہ بھی ہو اس میں جو مشہوریاں آتی ہیں ان میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس ماہ مقدس میں اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کی۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمیشہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔